صحیح مسلم حدیث نمبر 337۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اس دوران کہ میں آرام فرما تھا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، اچانک وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بالکل سیدھے تھے اور وہ دو آدمیوں کے درمیان تھا، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حاضرین نے کہا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں متوجہ ہوا تو ایک سرخ رنگ کے جسیم شخص کو دیکھا جس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دجال ہے جو ابن قطن سے زیادہ مشابہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے سفر معراج کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں تو مجھے محفوظ نہ تھیں۔ میں اس قدر پریشان ہوا کہ کبھی ایسی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے اٹھا کر رکھ دیا، میں اس کو دیکھتا تھا اور وہ مجھ سے جو بات بھی پوچھتے میں ان کو بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام کی جماعت میں دیکھا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ گھنگریالے بالوں والے تھے، گویا قبیلہ شنوا سے تعلق رکھتے ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی سے مشابہ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک فرشتہ ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے پہلے مجھے سلام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 339۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے اور اسے وہاں وصول کیا جاتا ہے، اور جو اس کے اوپر سے آتی ہے وہ بھی وہاں تک پہنچتی ہے اور ان کو وصول کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذ یغشی السدرہ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپا جس چیز نے ڈھانپا سے سونے کے پروانے مراد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں، 5 نمازیں دی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے گناہ بخش دیے گئے۔